بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے سر کے بالوں اور اپنی پہنی ہوئی چادروں پر تکبر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک یہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حبشی نگینہ تھا۔ آپ نگینے کو ہتھیلی کے رخ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پیر سے شروعات کرے، اور جب جوتی اتارے تو بائیں پیر سے شروعات کرے، اور دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں جوتیاں اتار دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جعفران سے رنگا ہوا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتی پہن کر نہ چلو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ایک ہی کپڑا پورے جسم پر نہ لپیٹو، اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جانور بنوایا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ کے بہت سخت عذاب میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میرے مخلوق کی طرح چیزیں بناتے ہیں، یعنی تصویریں بناتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک چینٹی ہی پیدا کر کے دکھا دیں، یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو ہی پیدا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں پر مارنے اور چہروں کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راستے میں ضرور بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری لڑکی دلہن بنی ہے اور اس کو چیچک نکل آئی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیوند کر دوں؟ آپ نے فرمایا، بال جوڑنے اور بال جڑوانے والی عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں کے لیے 4 نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، افلاح، رباح، یسار اور نافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل نفرت اور خبیث وہ شخص ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شہنشاہ نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنے سوالات میں نے کیے اتنے کسی اور نے نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک جلیل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کی آنکھیں پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے مجھے نظر ہٹانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور پھر کسی کام سے چلا جائے اور اس کے بعد پھر اس مجلس کی طرف لوٹے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی یعنی چپکے چپکے باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ عمل اس تیسرے آدمی کو غمگین کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ جب بھی نظر کے علاج کے لیے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر لگنے کی تکلیف میں دم کرانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر، بخار اور پہلو کے پھوڑے میں دم کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مارا، اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ اس کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو وہ پچھنے لگوانے یعنی نشتر لگوا کر خراب خون اور پیپ نکلوانے اور شہد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کی تیزی جہنم کے جوش سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا، لہٰذا جس علاقے کے متعلق تم طاعون یعنی پلیگ پھیلنے کی خبر سنو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں طاعون آ جائے تو تم وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔